ہلاکت ہو تو ماں کے قدموں میں پڑا رہا، کیونکہ جنت وہی ہے. تو ماں کے قدموں میں پڑا رہا، جنت وہی ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، یہ 5 احادیث بیان ہوئی، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا ہو کہ تیرے والدین مسلمان ہیں کیا؟ تیرے والدین اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں؟ اور اگر وہ مومن اور موحد ہیں تو ان کی خدمت کرو، اگر اسلام کے دشمن ہیں تو ان سے اچھا سلوک کرنے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ جو بھی آیا اس سے اس کے والدین کے کفر اور اسلام سے متعلق سوال کیے بغیر کہا کہ جا اور جا کر اپنی ماں باپ کی خدمت کر، ان کی فرما برداری کر، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر، جاؤ اور ان کے قدموں میں جا کر جنت ڈھونڈو. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، یہ آیات اور احادیث ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، والدین کی خدمت کے معاملے میں یہ بات ہرگز نہ دیکھنا کہ وہ اچھے ہیں یا برے، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، اگر ان پر زکوٰۃ لازم ہے تو اس کی ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ اس بات کو بھی مت دیکھنا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے والدین کافر یا مشرک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کر، نیکی کا احسان کر. اور جس کام میں شریعت مطہرہ کی نافرمانی نہ ہو اس میں ان کی اطاعت ضروری ہے. اللہ اکبر. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں. والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے، بہت درجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. کبھی کسی نے جنت کا تو طلبگار سبھی ہیں، کبھی کسی نے جنت کو چومنے کی کوشش کی؟ دعا سبھی کرتے ہیں کہ میرا جو ہے میرے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. جو گھر میں جنت ہے کبھی اس کی خدمت کی ہے؟ کبھی اس کو چومنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت صفحہ نمبر 88 پر ہے کہ والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چھوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا. ماں یا باپ کو دور سے آتا دے کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں. اگر ماں باپ آ رہے ہیں نا تو تعظیماً کھڑے ہو جائیں. ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہو جائیں. تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے. ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے بلند ہو گئی. اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کر دیے کہ میری آواز میری ماں کے سامنے بلند ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ماں باپ کے کس قدر دان ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. ان کی کیسی عظیم مدنی سوچ تھی. ہم 2 غلام کہاں سے لائیں؟ افسوس اس طرح کے معاملات میں 2 مرغیاں بلکہ 2 انڈے بھی راہ خدا عز و جل میں دینے کا ہمیں تو جذبہ ہی نہیں. اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق بخشے. آمین. آئیے بغیر کسی خرچ کے بالکل مفت ثواب کا خزانہ حاصل کیجیے. خوب ہمدردی اور پیار اور محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے. ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب یعنی اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. عرض کی یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے
کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصائی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ ناواقفیت کے باوجود مسافر مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اس ٹوکرے میں 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر گیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس زنبیل بیل یعنی ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد اور عورت تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی رسالت، شہادت یعنی گواہی دی اور اس وقت انتقال کر گئے۔ قصائی واپس آیا تو اس نے اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی دست بوسی کر کے عرض کیا آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوگا؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ روزانہ گر گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ اور ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی کہ میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ساتھی بنا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے، کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کریں تو وہ بھی مقبول ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہے۔ ماں باپ تیرے لیے کیا ہے؟ دوزخ اور جنت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں پہنچا دیتا ہے، اس کو دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص تو اس کی ماں نے آواز نہ دی، لیکن اس نے بے ادبی کرتے ہوئے ماں کا جواب نہ دیا، اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والا جیتے جی گونگا ہو گیا۔ اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں۔ وہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام ہو رہے ہیں، خصوصاً وہ مائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ دیتی ہیں ستیہ ناس ہو، پھٹ پڑے، تجھے فلاں ہو جائے۔ ان کو بھی اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت یعنی گھڑی وہ دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے، اور یوں ماں خود بھی ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا اولاد کو صرف دعائے خیر سے نوازتے رہنا چاہیے، ہر وقت اولاد کو دعائے خیر سے نوازتے رہنا چاہیے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اسی طرح والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، یعنی ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہو جاؤں، ہو سکتا ہوں، بری و ذمہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا وہ کباب ہو جاتا۔ اتنے گرم پتھر تھے، اگر ان کے اوپر کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو وہ جل کر بھون کر کباب ہو جاتا۔ میں نے اپنی ماں کو
گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے تھے، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہ ہو سکے۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اگر عورت کے بجائے مرد کو بچہ جننا پڑے تو کیا ہوگا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ درد زیرہ یعنی بچے کی ولادت کے وقت جو ہونے والی درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری ہوتی نہیں ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کا تعلق صرف لذت سے اور عورت کو مسائل کا سامنا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے۔ پھر اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں، خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کو دودھ چھڑانا 30 مہینے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اللہ اکبر۔ ہر حال میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے توبہ ہے، اور ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ عز و جل اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے توبہ ہے، اور توبہ کا ایک معنی اہل لغت نے بیان کیا ہے یعنی خیر بھلائی، اور ایک معنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی راہ ہے، اور جنتیوں کے کپڑے اس درخت کے شگوفوں کے غلاف سے نکلتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ کا غور کریں، ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کرے اس کے لیے توبہ ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتا ہے، لمبی عمر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، بھلائی کرے، اس کی عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ جنتیوں کے کپڑے اس کے پتوں سے نکلتے ہیں، اس کے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور اس کی مسافت 100 سال کا راستہ ہے۔ اگر اونٹ کے ایک بچے پر سوار ہو کر اس کے نیچے چلنا شروع کیا جائے تو وہ اونٹ چلتے چلتے جوان ہو جائے، پھر بوڑھا ہو جائے، یہاں تک کہ بڑھاپے کے باعث اس کی گردن ٹوٹ جائے، تب بھی اس درخت کو طے نہیں کر سکتا۔ اتنا لمبا درخت، اس کا اتنا بڑا سایہ۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میرے سامنے، لیکن بیان کرتا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروا اباکم تبرکم ابناکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اگر آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں گے تو کل جب ہماری اولاد ہوگی وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو ہماری اولاد ہماری عزت کرے گی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے گی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد کی کیا شان ہے؟
ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے. اگر ماں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور بعض روایت میں یوں آیا ہے بے شک ماں جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. یعنی جو شخص اپنے والدین کو خوش رکھے گا، ان کی خدمت کرے گا، تو ان کی خدمت نہ صرف یہ کہ اسے جنت میں لے جائے گی، بلکہ جنت کے درمیانی اور سب سے اعلیٰ دروازے سے اس کے داخلے کا سبب بھی بنے گی. اللہ اکبر. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، آج سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کا ماں باپ زندہ ہے، اگر کسی سے وہ ناراض ہیں تو جا کر اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑیں، ان کے ہاتھ چومیں گے، ان کے پاؤں چومیں گے. اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے اصالہ ثواب کریں گے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ جن کے ماں باپ ناراضی کے عالم میں وفات پا جائیں، وہ ان کے لیے بکثرت دعائیں مغفرت کرے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائیں مغفرت ہے. اور ان کی طرف سے خوب اصالہ ثواب کیجیے، خوب اصالہ ثواب کیجیے. اور اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں. ان کے لیے مدنی انعامات پہ عمل کریں، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ یہ 3 دن کا مدنی قافلے کا سفر کر رہا ہوں، اس کا اصالہ ثواب میرے وہ مرحومین والدین کی طرف پہنچے. اللہ اکبر. مکتبۃ المدینہ سے مختلف رسائل، سیڑھیاں یہ لے کر اپنے والدین مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے تقسیم کیجیے. اللہ اکبر. تو آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کریں. انشاءاللہ اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، تو ان کی قبر پہ جا کر، اگر دور ہیں تو گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے اصالہ ثواب کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کے لیے حاضر ہوگا، اس کے گناہ بخش دے گا. اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اگر ماں باپ جب میں سے کوئی ایک ناراض ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے، ہماری غلطی ہوتی ہے، یہ سمجھا کر کہ ہماری غلطی تھی، تو فوراً جا کر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب فرما لیجیے کہ ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، یا تو برباد ہو جائیں گے. جو ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، میری جو ہے اولاد گناہ فرمان ہے، میرا کہا نہیں مانتی، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ غور کریں کیا ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی؟ وہ غور کریں. اگر نہیں کی تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہی جا کر اپنے والدین کو منا لیجیے. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. کینہ مسلم سے سینہ پاک کر، اتباع صاحب لو لاک کر. یا خدا ہے التجا عطار کی، سنتیں اپنائیں سب سرکار کی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آج ہم انشاءاللہ عز و جل چلنے پھرنے کی سنتیں اور آداب یہ سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا، گھمنڈ میں تھا، اور وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا ہی رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے کہاں جا رہا ہے، ورنہ اور نہ اتنا ایسا کہ دیکھنے والے آپ کو بیمار سمجھیں، اتنا ایسا چل رہا ہے. راہ چلنے میں پریشان نظر، یعنی ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے.
حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عید کے لیے گئے. جب واپس گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی کہنے لگی آج تمہیں کتنی عورتیں دیکھی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں نے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا. سبحان اللہ عز و جل. راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے. یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے فوراً اٹھا لے تو گناہ گار نہیں. کسی کے گھر کی بالکونی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں. چلتے یہ سیڑھی چڑھنے میں اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب.